الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخمرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی بے پناہ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور صاحب علم نشرہ اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب صبح ازل نور ذات لم یزل معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد قابل صد واجب الاحترام اساتذہ کرام، عزت کی مسندوں پر فائز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول ربیع النور شریف ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس مہینے میں حضور کے ذکر کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پر جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے کہ جیسے کل ہی کوئی گزر کے گیا ہو، جیسے کل ہی کوئی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک، کہاں کھولے تھے گیس و یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ آج تک اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا تذکرہ میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغاں حضور کے نام کا ہے، اور گلی گلی میں حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں، اور عقیدتوں اور محبتوں کے جذبات آپ کے سامنے میسر ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیں تیری ہی داستان ہے، کان جدھر بھی لگائیں تیری ہی داستان ہے۔ اللہ جل وعلا کا شکر ہے کہ ہمیں وہ خاص شب نور میسر آئی جس شب کے جھرمٹ میں ابدی سعادتوں کا نور چمکا تھا، اور ہمیں وہ سعادتیں اور وہ لمحے میسر آ رہے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں تم دیوانے ہو۔ صدیوں قبل حضور ایک رات کے کچھ حصے میں تشریف لائے تھے، مانا اس رات میں رحمتیں اتری، برکتیں اتری، انوار چھلک رہے تھے، ماحول میں عطر پھیل گیا تھا۔ لیکن حضور ہر سال تو تشریف نہیں لاتے، تم ہر سال حضور کی ولادت جشن کی صورت میں مناتے ہو، حضور ہر سال تو تشریف نہیں لاتے۔ صاحب اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ صدیوں قبل قرآن رات کے ایک دامن میں اترا تھا، جب پلٹ کر سال کے بعد وہ رات آتی ہے، جب وہ لمحے آتے ہیں، جب وہ رات آتی ہے تو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ تو قرآن تو ہر سال نہیں اترتا، قرآن تو ایک بار اترا تھا، جب پلٹ کر سال کے بعد وہ رات آتی ہے تو رحمتیں اور برکتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو مانا کہ حضور ہر سال تشریف نہیں لاتے۔ تو
تو جب وہ رات، وہ لمحے، وہ گھڑیاں آتی ہیں تو چھم چھم انوار کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اس رات کے جھرمٹ میں اپنی جھولیوں کو پھیلا کر عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آج اس نور و نور آقا سے ہم خیرات لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور آج حضور کی چوکھر سے ہم خیرات، رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور میرا یقین اور تیقن ہے کہ آج کی رات کوئی خالی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں سے کسی کو نہ نہیں۔ میرے امام نے کہا تھا، واہ کیا جود و کرم شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اور حضور کے میلاد کے لیے ہمارا یہ مل بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور دوسری یہ بات کہ حضور کا ذکر اہل ایمان کے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ جب حضور کا ذکر ہو، حضور کے ذکر سے مومن کا دل راحت پاتا ہے۔ شیخ مہدی الفارسی علیہ رحمہ شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس شخص کے سینے میں دھڑکنے والا دل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو، محبوب کا تذکرہ ہو اور بندہ مومن کے دل کو قرار نہ پہنچے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا حضور کا ذکر سن کر اہل ایمان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، اعز ذکر نعمان لنا، فرمایا کہ میرے محبوب کا تذکرہ کرو، میرے ممدوح کی باتیں کرو۔ جو جو میرے محبوب کا تذکرہ کرتے جاؤ گے، اس کے تذکرے سے، اس کی باتوں سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ مضطرب سے کہو ذرا چھیڑے اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب رحمت سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے ضحیٰ کی، قسم ہے چاشت کی۔ اب یہ ضحیٰ کیا چیز ہے اور لیل کیا چیز ہے؟ تو مفسرین کرام نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف 4 معنی یہ ضحیٰ کے اور لیل کے حوالے سے رکھوں گا۔ تو ضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت ہے، جب سورج بلندی کی طرف ہوتا ہے اور آنکھ بھر کر سورج کی طرف شدت اور حرارت کی وجہ سے نہیں دیکھا جاتا، اس کو چاشت کہتے ہیں۔ اور لیل سے مراد رات ہے، رات کا جب اندھیرا چھا جاتا ہے، جب کچھ چیز نظر نہیں آتی، اس کو لیل کہا جاتا ہے۔ لیکن مفسرین کرام نے، میں صرف آپ کے سامنے 4 معنی بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد حضور کے میلاد کا دن ہے، اور لیل سے مراد حضور کی معراج ہے۔ فرمایا حضور کے آنے کی بھی قسم کھائی، فرمایا محبوب تیرے آنے کی بھی قسم ہے اور محبوب تیرے جانے کی بھی قسم ہے۔ تو رب تعالیٰ نے حضور کی آمد کا ذکر بھی کیا اور سج کر دلہا بن کر معراج کی رات جانے کا بھی تذکرہ کیا۔ فرمایا محبوب آیا تو سونا لگتا تھا، محبوب گیا تو سونا لگتا تھا۔ تو ضحیٰ سے مراد دوسرا ضحیٰ کا معنی فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے۔ ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم، ایسا نور اللہ تعالیٰ نے، ایسا علم اللہ تعالیٰ نے، نور علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، جس سے کائنات ہر چیز روز روشن کی طرح آیا ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری کائنات میرے ہاتھ پر اس طرح ہے جس طرح رائی کا دانہ ہو۔ اگر انسان کے ہاتھ پر کنک کا دانہ رکھا ہو تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ساری کائنات میرے سامنے رائی کے دانے کے برابر ہے۔ تو فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے، جس سے حضور لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں۔ مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگی ہوئی ہے، ہجوم عاشقاں ہے، اور حضرت وابسہ رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں آ کر آخر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آداب مجلس بھی یہی ہیں، جہاں پر جگہ ملے وہیں آ کر بیٹھ جانا چاہیے، اور لوگوں کی گردنوں کو پھیلا کر آگے آنا مناسب نہیں۔ ہاں اگر صدر مجلس کسی حکمت کے پیش نظر کسی کو آگے بلاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت وابسہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آ کر بیٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادنو یا وابسہ، اے وابسہ قریب ہو جاؤ۔ حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے قریب ہو گیا۔ پھر حضور نے فرمایا وابسہ قریب ہو جاؤ، میں اور قریب ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا،
حضرت वापसा कहते हैं कि मेरे घुटने हुजूर के घुटने से मिलने लगे, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे करीब करके फरमाया, वापसा सवाल पूछने आए हो? जी हाँ या रसूलल्लाह, सवाल पूछने आया हूं। हुजूर ने फरमाया, सवाल पूछते हो कि मैं तुम्हें बताऊं, क्या सवाल पूछने आए हो? अर्ज की, या रसूलल्लाह अगर खुद बता दे तो क्या बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वापसा तुम खैर और शर के बारे में पूछने आए हो, खैर क्या है और शर क्या है? या रसूलल्लाह यही मेरा सवाल है। फरमाया कि इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें दूं या खुद जवाब दोगे? हज़रत वापसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह अगर जवाब आता होता तो सवाल बनता ही क्यों? जवाब भी तो नहीं आता, इसी वजह से आपकी बारगाह में आया हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 उंगलियां हज़रत वापसा के सीने पर रखी और फरमाया, इस्तफ्ती अन क़ल्बी का, फरमाया ये जो अंदर मुफ्ती बैठा है इससे पूछ, ये तुझे बताएगा कि खैर क्या है और शर क्या है, तुझे यही सवाल का जवाब देगा, खैर क्या है और शर क्या है। तो फरमाया कि दुहा से मुराद हुजूर का नूर इल्म है और लैल से मुराद हुजूर का दामने शफाअत है, दामने रहमत है, दामने अफ़्व करम है। फरमाया, शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन में बड़े बड़े गुनाहगारों की सिफारिश करूंगा। वो किसी ने क्या कहा था कि हुजूर जिसके वकील हों वो अपना मुकदमा कैसे हार सकता है? तो उसने हुजूर को वकालत के माने में समझा। वकील का एक माना वकालत होता है। जज के सामने वकील ये कहता है कि जज साहब मेरे मुअक्किल ने ये गुनाह नहीं किया, मेरे मुअक्किल ने ये जुर्म नहीं किया, लिहाजा छोड़ दिया जाए, इसको मुआफ कर दिया जाए, ये मेरा मुअक्किल बेगुनाह है, इसने कोई गलती नहीं की। हुजूर हमारी वकालत नहीं करेंगे बल्कि हुजूर हमारी शिफात करेंगे, हुजूर हमारी सिफारिश करेंगे। वकील कहता है कि मेरे मुजरिम ने, मेरे मुवक्किल ने जुर्म नहीं किया, लिहाजा छोड़ा जाए। महबूब फरमाएंगे, बारी ताला जुर्म भी किया है, सजा भी की है और गलती भी की है, गुनाहगार भी है, लेकिन मेरा आना देखा जाए, लेकिन मेरा आना देखा जाए। मेरे इमाम बोले, पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, खुद रोते जाएंगे, हमें हंसाते जाएंगे। वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, ऐब खोते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो फरमाया कि लैल से मुराद हुजूर का दामने अफ़्व करम है। तीसरा माना, दुहा से मुराद हुजूर के ज़ाहिरी कमालात हैं जिन तक हर बंदे की नजर गई है। हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगली के इशारे से चांद का 2 टुकड़े हो जाना और पलट कर डूबे हुए सूरज का वापस असर के वक्त पर आ जाना, और सड़ियां खजूरा उगा जानदा, और पत्थरां नु कलमा पढ़ा जानदा, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, को नैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। तो फरमाया, दुहा से मुराद हुजूर के ज़ाहिरी कमालात हैं और लैल से मुराद हुजूर के वो कमालात हैं जहां तक किसी की नजर नहीं जाती, जहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा करीबी साथी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम ने एक बार इरशाद फरमाया, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। फरमाया, ए अबू बकर, सफरो हजर में मेरे साथ रहने वाले, मेरी कुर्बतों के मजे लूटने वाले, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई भी नहीं जानता। कोई हद है उनके उरूज की? बलगल उलाबी कमालिही, बलगल उलाबी कमालिही। मेरे इमाम बोले, खिलद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, यहां खुद पड़े हैं जिहद को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे। सुराग ऐनो मता कहां था, निशान कैफो इला कहां था, न साती न राही न संग मंजल न मरहले, मकान इमका के झूठे नुकतो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से पूछो किधर से आए किधर गए थे। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उलाबी कमालिही। हमारे यहाँ दरस निज़ामी के निसाब में किताब है शरअ अकायद नस्फिया, और ये तमाम मकातबे फिक्र के मदारिस में पढ़ाई जाती है। इसकी शरअ अन-निबरास के अंदर शेख अब्दुल अजीज फरहारवी रहमतुल्लाहि ताला लिखते हैं कि एक मरतबा शेख अबुल हसन रफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रूहानी तौर पर परवाज करना शुरू कर दी, और इस बात में किसी का इख्तिलाफ नहीं कि रूहानी तौर पर परवाज की जा सकती है। शेख अबुल हसन रफाई ने रूहानी तौर पर परवाज करना शुरू कर दी और 7 लाख अर्श उबूर कर लिए। बुलंदी की तरफ गमजन है, 7 लाख अर्श उबूर कर लिए। हाथफे गैब से आवाज आई, अबुल हसन रफाई किधर आ रहे हो? मालिक, मेराज की रात जिस अर्श पर महबूब के कदम लगे हैं उस अर्श की तलाश में हूं। फरमाया, अबुल हसन रफाई
پلٹ جا، کروڑوں سال بھی اگر تو پرواز کرتا رہے تو ان قدموں کے نشانات کو نہیں پا سکتا جہاں پر میرے محبوب کے قدم لگے ہیں۔ تو جس محبوب کے قدم اتنے بلند ہو اس کا سر کتنا بلند ہوگا۔ نہ سفر بشر پہ معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سر یہ ذوق کو میں تڑپ رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کہاں کہاں۔ تو فرمایا کہ ابوالحسن رفاعی کروڑوں سال بھی تو پرواز کرے تو ان نشانات کو نہیں پا سکتا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جرا لنگ عرشوں بھی پار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جرا لنگ عرشوں بھی پار گیا۔ تو جس محبوب کے قدم اتنے اونچے ہوں اس محبوب کا سر کتنا بلند ہوگا۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڈی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا